حال کے اوپر کہنے کا کہا گیا ہے. ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں تحقیق ہے کہ اصل میں کیا وجہ بنی کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر بھی انہوں نے تفصیلی گفتگو کی اور تحقیق کا آغاز کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو پبلک کروں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو اس وجہ سے میں اس سانحے کی وجہ سے میں اپنی پولیٹیکل گفتگو جو ہے اس کو نہیں کروں گی آج. آپ نے اگر کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں میڈم، میرا منظر اس کے نام ہے سچ نیوز سے میرا تعلق ہے. سچ سوال کرتا ہوں میں، لیکن میں سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. ہم تو ابھی بھی دیکھیں لگی ہوئی ہے. عمران ریاض جو اینکر پرسن ہے، ان کے حوالے سے نہ میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں نہ آپ جواب دے سکتی ہیں. یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پریڈیٹر جو آرگنائزیشنز انٹرنیشنل ہیں وہاں کہا گیا، اور اسی دور کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے 7 پوائنٹس میں اضافہ بھی اسی آرگنائزیشن نے کیا. تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو پیرامیٹر ہوتا ہے، آپ کی جو فریڈم آف ایکسپریشن کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، وہی اس بات کا تعین کرتے ہیں. باقی آپ نے جو بات کی اس میں ہمیشہ ہم جو فریڈم آف ایکسپریشن اور سینسرشپ ہم اس کے وکٹم رہے ہیں. میری جماعت، ہمارے قائدین، میاں محمد نواز شریف، مریم نواز، ایک لمبی فہرست ہے، شہباز شریف صاحب جو اب پرائم منسٹر ہیں. تو ہم کوئی ایسی پالیسی یا کوئی ایسی چیز نہیں کرتے جس سے اس پہ قدغن لگے، لیکن اور اس کا جو ثبوت ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے جو انڈیکیٹر ہیں اس میں اضافے کا ہے. جی میڈم، میرا نام ایج خانزادہ ہے اور میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور کا سیکریٹری ہوں. آپ نے جو کچھ فرمایا، ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ ہرگز ایسا سلوک نہیں کرتے، لیکن بامر مجبوری آپ کی حکومت اور آپ صحافیوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. میں پورے پریس کلب، پوری پاکستان کی پریس فیٹرنیٹی کی طرف سے یہ جو پیمرا ترمیمی آرڈیننس میں آپ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے تالاب میں پھینکنا چاہتے ہیں، خدا کے واسطے ایسا مت کیجیے. میں کوئی سوال نہیں کرتا، میں آپ سے یہ دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے کسی فریق کی طرف سے، کسی فرد کی طرف سے مشاورت کی گئی ہے، تو کسی سے کوئی مشاورت نہیں. دیکھیں بھائی، سب سے پہلے تو میں میری عرض سن لیجیے. سوال ختم ہو، ہم سوال نہیں کر رہے، ہم آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے صحافیوں کو تالاب میں مت پھینکیں. دیکھیں بھائی، میں نے آپ کی بات سن لی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشرف کا کالا قانون رہے 2002 کا، میں بھی خوش، آپ بھی خوش، اسی طرح معاملہ چلتا رہے. یہ 2002 کا پیمرا آرڈیننس، اس وقت ایک ڈکٹیٹر نے یہ قانون بنایا تھا. اس میں مشاورت کا عمل جاری ہے. میں نے ہمیشہ تنقید کو بھی خندہ پیشانی سے ایکسیپٹ کیا ہے، اور میں بالکل کسی قسم کی نہ بحث میں پڑوں گی، بلکہ 12 مہینے کا مشاورتی عمل مکمل ہونے کے بعد اس وقت بھی اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ میں یہ مشاورت جاری ہے. جب تک آپ کا آخری اعتراض قانون کے آخری نقطے پر بھی رہے گا، ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی جس کے اوپر آپ کا اعتراض ہو، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا قانون ہے، یہ میرا قانون نہیں ہے. میڈم، میرا نام چاند نواب ہے، ARY نیوز سے تعلق ہے. جو آپ کی اتحادی ہے، MKM اور جماعت اسلامی بھی مردم شماری پہ تحفظات ہیں، وہ ابھی تک برقرار ہیں دونوں کے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چلے اسی کا ایک ہی جواب. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا کل میٹنگ ہوئی جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی، جس میں جو ممبرز ہیں کاؤنسل آف کمپلین کے، اس کے علاوہ جو وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں صوبوں کے، اس کے علاوہ MQM کو، پیپلز پارٹی کو، JUIF کو، باپ پارٹی کو، جتنے جو چھوٹی جماعتیں بھی ہیں صوبوں کی، ان کو، کیونکہ جماعت ہوتی ہے، چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی. ایک ووٹ بھی پرائم منسٹر ان کی مشاورت کے بغیر، جس کا پارٹی کا ایک ممبر بھی پارلیمنٹ میں ہے، ان کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے. تو کل کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وہ میٹنگ چیئر کی، اور اس میں یہ تمام لوگ، تمام جماعتیں موجود تھیں، اور یونینمسلی جو ڈیجیٹل سینسز ہے اس کو نوٹیفائی کیا گیا. جی میڈم میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا، یہ پولیٹیکلی ایڈمنسٹریٹو انتظامی سوال ہے. یہ پاکستان گرین انیشیٹو ہے جو
اس کا ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک کوشچن، سوری دوبارہ بتائیں. پاکستان گرین انیشیٹو ہے جو جس کے ذریعے کارپوریٹ فارمنگ انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے بے زمین ہاری ہیں، ان کو زمینیں نہیں دی گئی، فوج کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ اتنی زمین، ملینز ہیکٹرز کی زمین کہاں سے آئے گی اور پانی کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ جہاں پر ہم موجود ہیں اس صوبہ سندھ میں ہی ہمیشہ پنجاب اور سندھ میں پانی کا ایشو رہتا ہے، اور جو زمینیں ہیں وہ صوبائی سبجیکٹ ہے، تو یہ کہاں سے؟ میرے خیال میں آپ SIFC کی بات کر رہے ہیں، جس کے اندر ایگریکلچر گرین انیشیٹو کی آپ بات کر رہے ہیں. دو ہمارے پاس آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح کشکول پھیلائے لوگوں کے سے پیسے مانگتے رہیں، قرضے مانگتے رہیں، لون مانگتے رہیں، اور دوسرا اور IMF سے قرضہ لیتے رہیں، اور ان کے شرائط کے اوپر جو پھر آگے اگریمنٹ کہتا ہے وہ کرتے رہیں. دوسری آپشن جو ہے جو پوری دنیا میں ہوتی ہے کہ جو انویسٹر ہے، اور یہ انویسٹمنٹ کسی طرح بھی لوکل انویسٹمنٹ کو اس کے اوپر ممانعت نہیں ہے. اگر آپ کا لوکل لیول کے اوپر کوئی بزنس ہے، کارپوریٹ سیکٹر ہے، آپ کی کوئی کاشتکاری ہے، آپ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، اب دنیا کے باقی ممالک میں ہول آف گورنمنٹ، ہول آف سسٹم، کیونکہ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ ان بیوروکریٹک ہرڈلز اور ریڈ ٹیپزم سے نہیں گزرنا چاہتا جو ڈسکریج کرتی ہے اس کو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو یہ 5 سیکٹر کے اندر SIFC ایک ہول آف سسٹم اپروچ کے ساتھ وزیر اعظم نے ان تمام اداروں کو اکٹھا کیا ہے جہاں سے اب مائننگ اگر ہے تو اس کے اندر اداروں کا رول ہے. مائننگ کے اندر جو لینڈز ہیں، جو مائننگ کا پورا پروسیس ہے، ان کے اندر ان کی سٹیک ہوتی ہے.